کائنات کے اندر مذہب اسلام وہ مذہب ہے جس نے کالے اور گورے کے فرق کو ختم کیا، جس نے اونچ اور نیچ کو ختم کر کے انسان کو شعور انسانیت دے کر برابری کا تصور عطا کیا۔ خطبہ حجۃ الوداع جو عالمی منشور ہے قیامت تک کے لیے، اس کے نکات میں سے ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، عربی یا عجمی ہونے کی بنیاد پر۔ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کالا یا گورا ہونے کی بنیاد پر۔ گویا کہ محمود و ایاز کے فرق کو مٹایا گیا، آقا اور غلام کے فرق کو ختم کیا گیا، برادریوں کی اونچ اور نیچ کے تصورات باطل کو قدموں تلے رون دیا گیا۔ اسی طریقے سے عرب و عجم کے وہ اونچ اور نیچ کے تصورات اور تخیلات کو باطل قرار دیا گیا۔ وہ مذہب جو سب کو ایک رسی میں پیرونے کے لیے آیا تھا، ایک مقام ایسا آیا کہ اس مذہب نے بھی ایک لکیر کھینچی اور کسی بنیاد پر انسان کو کسی انسان پر فوقیت کا اعلان کر دیا۔ کالے اور گورے ہونے کی بنیاد پر فرق نہیں، اونچ اور نیچ کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں، عربی اور عجمی ہونے کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں، لیکن پھر قرآن کہتا ہے فرق ہے تو کس بنیاد پر ہے؟ تو قرآن کہتا ہے قل، محبوب آپ فرما دیں، آپ اندازہ کریں جس محبوب کے ذریعے سے آقا اور غلام کو ایک ساتھ کھڑا کیا گیا، جس محبوب کے ذریعے سے کالے اور گورے کو ایک ساتھ جمع کر دیا گیا، جس محبوب کے ذریعے سے عربی اور عجمی کا فرق ختم کر دیا گیا، اب اسی محبوب سے کہلوایا جا رہا ہے قل، محبوب آپ فرما دیں، اللہ اکبر۔ اور پھر محبوب سے قل کہہ کر جب بھی قرآن مقدس مخاطب ہوتا ہے کہ آپ فرما دیں، اس سے محبوب کے لہجے کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے، اس سے محبوب کے انداز تکلم کی حیثیت بھی پتہ چلتی ہے، اس سے محبوب کی بولی کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے، اس لیے کہ اور بولیں تو صدق اور کذب کے امکانات جو ہے اس کو چکر میں لیے ہوتے ہیں، لیکن جب محبوب بولتے ہیں تو پھر وہ قانون بنتا نظر آتا ہے۔ اور استاد زمن اس قل کے راز کو کتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ اللہ نے محبوب سے فرمایا پیارے آپ فرما دے قل، کیا کہیں؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ کہیں، کیونکہ آپ کے ذریعے سے کالے اور گورے کا فرق ختم کیا گیا، عربی اور عجمی کا فرق ختم کیا گیا، اب آپ کہہ دیں کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر ہو جائیں گے؟ نہیں، دونوں کی برابری نہیں ہے، ہر جگہ سب برابر ہے، لیکن قرآن ایک لکیر کھینچ رہا ہے، فرق کی حد فاصل ہے کہ کیا علم والوں کا مقام ہے، علم والے یعنی جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں۔ اب اگر اس کو ایک اور مقام پر دیکھیں، یہاں قرآن علم اور علم نہ ہونے کی بنیاد پر فرق کر رہا ہے۔ علم والوں کا مرتبہ بلند ہے، جن کے پاس علم نہیں ان کو وہ مرتبہ حاصل نہیں، اور دوسرے مقام پر پھر قرآن کہتا ہے جہاں برابری نہیں ہے الگ الگ چھانٹ دیا۔ قرآن کہتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اے محبوب سے یہاں کہلوایا گیا ہے کہ علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر نہیں، اور اب دوسرے مقام پر کہا جا رہا ہے کہ جنت والے اور جہنم والے دونوں برابر نہیں، تو گویا کہ علم والے بغیر علم والے دونوں برابر نہیں، جنت والے اور جہنم والے دونوں برابر نہیں۔ تو قرآن کی تفسیر قرآن بالقرآن سے پتہ چل رہا ہے کہ علم کا راستہ جنت کی طرف لے جاتا ہے، اور علم کے بغیر جو راستہ جاتا ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ علم کی اہمیت یہ ہے،
علم کا راستہ جنت کی طرف، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو علم کے راستے میں نکلتا ہے، جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے، جنت اس کی تلاش میں نکلتی ہے۔